السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے، 30 جون بروز جمعرات۔ الحمدللہ شہر ناگپور سے بھی علماء اکرام کی ہلال کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے بھی فیصلے کو جاری کر دیا گیا ہے اور آج کے دن چاند الحمدللہ نظر آ گیا۔ کل بروز جمعہ 1 جولائی 1 ذی الحجہ ہوگی اور انشاءاللہ 10 جولائی بروز اتوار کو عید الاضحیٰ انشاءاللہ منائی جائے گی۔ اسی عید الاضحیٰ کے متعلق مجھے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے سے بتلانی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اللہ نے انسانوں کے لیے 12 مہینوں کو منتخب کیا ہے، جن میں سے 4 مہینے اللہ کے نزدیک قابل احترام ہیں، جن میں سے 4 مہینے حضرات علماء نے بتلایا اور حضرات مفسرین نے اس کی تفصیل بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس کو بیان فرمایا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ 4 مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور شوال کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت قابل احترام ہیں اور قابل مبارک ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ بڑی عبادتوں والا، بڑی ریاضتوں والا، اور اس میں اللہ کے نزدیک عملوں کی قبولیت کا ایک وقت ہے۔ چنانچہ تمام اہل ایمان کو چاہیے ان کی راتوں میں خوب اللہ سے عبادت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور عنقریب حج کے ایام بالکل شروع ہی ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، 8 تاریخ سے حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں اور حجاج اکرام 8 ذی الحجہ کو منی چلے جاتے ہیں، اور پھر حج کے ارکان کی ادائیگی کا وقت بالکل شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مجھے آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح کرنی ہے کہ قربانی اس کا مقصد کیا ہے، قربانی کہتے کسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جو ہے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، ہر بکری کے بال کے برابر اللہ رب العالمین ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ان ایام کے اندر جو ایام قربانی ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے اندر جو ایام قربانی ہیں، ان میں سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک صرف قربانی کرنا ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے میں قربانی کرنے کے بجائے ایسے حالات میں جب کہ قربانی کرنے پر بہت ساری چیزوں پر پابندی ہے، یا یہ ہے کہ قربانی کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہے حصوں کی، تو میں اس کے بجائے جو ہے غریبوں میں صدقہ کر دوں۔ صدقہ کرنا خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، جتنا سب سے زیادہ قابل قبول ان ایام میں جو ہے احراق الدم یعنی خون بہانا ہے۔ چنانچہ صدقہ کے اندر ثواب تو ملے گا، لیکن جو واجب قربانی کے ادا کرنے کا ثواب ہے اس سے وہ محروم رہے گا۔ چنانچہ قربانی کرنے کے سلسلے میں قربانی کن اشخاص پر واجب ہے؟ جو صاحب مال ہوں اور جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کی کوئی قیمت موجود ہو، اور ان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر ان 3 ایام میں بھی 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اگر 3 ایام کے اندر بھی ان تینوں دنوں کے اندر اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال موجود ہوتا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب بہت سے لوگ اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی جو ہے مرحومین کی طرف سے کی جائے۔ دیکھیے، مرحومین کی طرف سے بھی کرنا باعث ثواب ہے، لیکن پہلے اپنی جانب سے قربانی جو اپنے اوپر واجب ہوئی ہے، لہذا اس کو ادا کرنا یہ اولین درجے کا فرض ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہے باوجود اس کے قربانی واجب ہونے کے وہ قربانی ادا نہیں کرتا، لم یقربن مصلانا، آپ نے فرمایا وہ ہماری عید الاضحیٰ کے قریب بھی نہ آئے، چنانچہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت وعید ارشاد ہے، چنانچہ تمام اہل ایمان کو چاہیے قربانی جیسے اتنے اہم فریضے کو اپنی طرف سے ساقط کریں اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ قربانی والے عمل کو کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ 10 ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے، چنانچہ جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو وہ اپنے بال، اپنے ناخن اور جسم سے کوئی چیز کو نہ نکالے۔ چنانچہ ایک نسبت سے یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت بھی ہے کہ جو حجاج اکرام حالت احرام میں تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے دربار تک پہنچے ہیں، وہ اپنے جسم میں نہ کوئی خوشبو لگاتے ہیں اور نہ ناخون نکالتے ہیں، نہ بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، ان کی ایک نسبت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ جن پر قربانی کرنا واجب ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ ایک ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے جسم سے نہ کوئی بال نکالیں اور اسی طریقے سے ناخون وغیرہ نہ تراشیں۔ اور بہت اہم عمل اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جب 9 ذی الحجہ ہو، یعنی 9 ذی الحجہ سے مراد عید الاضحیٰ کے جس دن عید ہے، عید الاضحیٰ کے ایک دن پہلے یعنی سنیچر کے دن سے انشاءاللہ ایک عمل یہ بھی ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ ایام تشریق ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان جب نماز پڑھے، ہر فرض نماز کے بعد چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، فوراً نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد مرد حضرات زور سے، عورتیں گھر میں آہستہ آواز سے ایام تکبیر تشریق کہیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تمام اہل ایمان کے لیے ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد کہنا واجب ہے۔ چنانچہ یہ ایک بہت اہم عمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت آپ عرفات کے میدان میں پہنچے تو عرفات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تلبیہ کی صدا لگائی اور 9 عرفہ کو ہی آپ نے فجر کی نماز سے زور آواز کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ ہر مرد حضرات کے لیے تلبیہ کہنے کو واجب قرار دیا اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ نے تلبیہ پڑھی ہے۔ چنانچہ یہ عمل بہت اہم ہے۔ تمام اہل ایمان سے اس بات کی التجا کی جاتی ہے کہ قربانی جیسے عمل کو بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ رہیں، اپنے قربانی کے جانور کو تمام تر عیوب سے پاک دیکھ کر اپنے گھر میں لائیں، اس کو پالیں اور ایام قربانی میں قربانی کو ادا کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اہلیان ناگپور کو اس بات کا بھی پیغام دوں گا، میرے عزیزوں، جو جانوروں پر حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں، احتیاطاً ان کی قربانی کرنے سے گریز کریں۔ اور اس کے علاوہ جو جانور ہیں آپ ان میں بھی اگر قربانی کرتے ہیں، مثلاً اگر آپ بکرے وغیرہ کی قربانی کرتے ہیں، مینڈے کی قربانی کرتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر پہ کر رہے ہیں تو اس کا خون وغیرہ بھی باہر نہ نکلنے دیں اور کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہونے دیں، اس کی گندگی وغیرہ کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیں تاکہ کسی بھائی کو گھن اور اس کی ناپاکی سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان ایام کے اندر عبادت خوب کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ان قربانی کو قبول کر کے ہمارے لیے ہدایت کو مقدر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فقط والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔